إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کے عجائب ہر خاص و عام کے لیے اویلیبل ہیں۔ قرآن کی طرف بڑھنا دراصل اپنے مہربان رب کی طرف بڑھنا ہے، اس کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے، اس کی محبت کی طرف بڑھنا ہے اور اس کی جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اگر کوئی اپنے کسی عزیز کے دین سے مطمئن نہ ہو، یہ بھی اس کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی عزیز کے دین سے مطمئن نہ ہو، وہ چاہے اولاد ہو، فیملی کا کوئی فرد ہو، بہن بھائی ہوں جس کی وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ اسے قرآن کے باغیچوں کے حوالے کر دو اور انہیں قرآن والوں کی صحبت سے کنیکٹ کر دو، اور جب بھی تم دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، نگلیکٹ کر دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، تو وہ مرجھا جاتی ہے سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو تم خود ہی مرجھا جاؤ گے۔ تو رب کریم کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل سے آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں، 1744 ورڈز ہیں، 6554 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کا نام بنی اسرائیل تھا۔ شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے سے ہو رہی ہے کہ اس کو ہر ایسی چیز سے پاک قرار دینے سے جو اس کے جلال کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابتدا ایسے کی جا رہی ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آگے کوئی ایسا کام بیان ہونے والا ہے جس کا واقع ہونا انسانی طاقت سے باہر ہے، اس لیے بات یہیں سے شروع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے، نارسائیوں سے پاک ہے جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ان تمام کاموں پہ قدرت رکھتا ہے جن پر اس کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا اسرا، اسرا وہ رات کو چلا، بی عبدہ ہی اپنے بندے کا لفظ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنی محبت کے لیے، اپنی محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمام مخلوقات کی صفات میں سب سے اونچی اور سب سے بلند صفت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے۔ پھر اپنی نسبت ساتھ دے رہے ہیں کہ اپنا بندہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ اسرا کا مطلب رات کو چلنا، تو اب اسرا بھی کہا اور پھر اس کے بعد لیلن بھی آ رہا ہے۔ تو لیلن لانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کا بہت تھوڑا سا حصہ جس میں آپ کو 40 راتوں سے زائد کا سفر کروایا گیا، اور واپسی کا بھی اتنا ہی، یعنی تقریباً 80 نائٹس کا سفر جو ہے وہ آپ نے اس تھوڑے سے وقت میں کیا، چند لمحوں میں کیا۔ سفر کہاں سے کہاں تک تھا؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی۔
آپ کو پہلے خانہ کعبہ لایا گیا، خانہ کعبہ میں حتیم میں لایا گیا، پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس پہنچے۔ یہ واقعہ اسراء کہلاتا ہے۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا اور آپ جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ راستے میں جلیل القدر انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کا نام دیا گیا۔ اسی کے نام پر اس سورہ کو سورہ اسراء کہا گیا، کیونکہ یہ واقعہ اس میں مینشن کیا گیا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو سدرۃ المنتہا کا سفر ہے وہ واقعہ معراج کہلاتا ہے، جس کا ذکر ہم سورہ نجم میں پڑھیں گے۔ تو کہا الذی بارکنا، بارکنا حولہ، جس نے برکت دی، جس کو برکت دی ہم نے۔ بیت المقدس کی بات کی جا رہی ہے، پورا خطہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی برکات رکھی ہیں، نہریں ہیں، غلہ کثرت سے ہوتا ہے، زرخیز زمین ہے، پھل ہوتے ہیں، حولہ اس کے ارد گرد، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے۔ تو یہ واقعہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا، چاک کیا، دل کو زمزم سے دھویا، ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر واپس رکھا۔ براق کی سواری جس کا ہر قدم ایک یعنی جو ایک نگاہ کی حد ہوتی ہے اس پہ پڑتا تھا۔ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوا۔ جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بیان فرمائیں، تو ہم جب اس واقعے کو سنتے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ایمان والوں کا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم اس کے پورے اس کو پوری جزیات کے ساتھ ہم مانتے ہیں خلوص دل سے، کہ جو بات ہمارے رب نے بتائی وہ 100% سچ ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو خواب تو ہو نہیں سکتا، خواب میں تو ویسے ہی انسان کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، تو اس میں تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ سفر فزیکلی کرایا گیا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تھا، اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب یہ یقین کرتا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو اس بات میں کیا حیرانگی کی بات ہے کہ نبی خود آسمان پر چلے گئے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کسی سوچ میں نہیں پڑے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں بلکہ بے ساختہ جواب دیا۔ تو ہم سے بھی ایسا ہی ایمان ریکوائرڈ ہے۔ جو واقعہ قرآن میں بتا دیا گیا، احادیث میں آ گیا، تو بے شک ہمارا ایمان ہے کہ وہ 100% حق ہے، سچ ہے، اللہ کا ہر حکم سچ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کی بات پر جتنا یقین ہوگا، یہ ہمارے ایمان کے درجوں کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور اللہ کے پاس ہمارا کیا مرتبہ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 2 سے 9 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، کتاب دی گئی کہ بنی اسرائیل اس کو فالو کریں، ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا، اور بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ ہے اور اللہ کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ پھر تذکرہ آتا ہے آیت 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل صالح کرتے رہیں، تو ان کو اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے۔ اور جن کے عمل نہیں بدلتے، جن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ان آیات کا، گناہ اور برائیوں میں مگن رہتے ہیں، ان کے لیے عذاب بتایا گیا ہے۔ اور ایک انسان کی نیچر کی بات کی جا رہی ہے آیت 11 میں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان
شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو بعض اوقات غصے میں یا اکتا کر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کرتا ہے۔ جیسے اس طرح کی باتیں کامن ہے نا، کہ کوئی کہے کہ اپنے اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، یا کہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو جائے، یا کچھ بھی بد دعاؤں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ تو بد دعاؤں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ابن جزئی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں اور اہل و عیال کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور یعنی اس طرح بد دعا کرتے ہیں جیسے وہ کوئی خیر مانگ رہے ہیں، یا یہ کہ فلاں برباد ہو جائے، فلاں کا مال ڈوب جائے۔ تو منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو، جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے، اور پھر تم پچھتاؤ، تم پریشان ہو۔ پھر کچھ احکام آ رہے ہیں آیت 23 سے 24۔ وَقَضَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ قضا کا لفظ لائے ہیں، جس میں انتہائی تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ قطعی ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا۔ قضا یعنی قطعی حکم دینا، فیصلہ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ سب کو چھوڑ کے اب صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اسی کے بندے بن کے رہو، انتہائی درجے کی محبت اور خوف کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے بعد انسانوں میں سے سب سے مقدم حق والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے شرک نہ کرنے کے حکم کے ساتھ پھر والدین کو ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ احساناً، احساناً امر ہے، اور احسنو جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، امر کی جگہ آتا ہے۔ تو امر تاکیدی ہے، یعنی والدین کے ساتھ بہت نیکی کرو۔ ماں باپ خواہ بوڑھے ہوں یا جوان، ہر حال میں ان کا ادب کرنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا فرض ہے، کہ ان میں سے، کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، ان کے سامنے شفقت سے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو اے میرے رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے نہ بھی ہوں، جوان بھی ہوں، تب بھی ہر حال میں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، لاؤڈ بات نہیں کر سکتے، یعنی قلیل ترین درجہ رکھا گیا کہ اف تک نہ کہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے، اس لیے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے 3 حقوق بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک تو ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، احسان کے ساتھ پیش آؤ، دوسرا حق کہ ان کی اطاعت کرو، اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے دعا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، یعنی اگر والدین کی اطاعت کرو گے تو جنت کے مستحق ٹھہرو گے، اور نافرمانی کرو گے تو اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان دکا کا مطلب ہے پہلے تم والدین کے پاس تھے اور ان کے محتاج تھے، اب وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاس ہیں، تمہارے محتاج ہیں، تو اپنی تھوڑی سی اکتاہٹ کا اظہار بھی نہ کرنا،
بے ادبی کا ہلکے سے ہلکا ورڈ بھی نہ یوز کرنا، اور قولاً کریمہ، آنر سمجھ کر ان کی خدمت کرو، ان سے بات کرو، چہرے پر پلیزنٹ فیلنگ ہو، الجھن نہ ہو، بیزاری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ بہت انہوں نے ہی تو کیسے انہوں نے پالا ہے محبت کے ساتھ، وہ تو ساری فیلنگز پہچان لیتے ہیں. تو ان کے سامنے جھک کے رہو، اپنے کندھے جھکا کے رہو. اور والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. وہ چاہے زندہ ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ان کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے. پھر کچھ اور احکام آ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے آیت 20 سے 38 تک کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو. اسراف مت کرو اور بخیلی مت کرو. سب سے بہتر میانہ روی ہے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. زنا کے قریب نہ جاؤ. کسی کو قتل مت کرو، یعنی ہر جان کی حرمت ہے، اس کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں نہیں کہا، یعنی حق کے ساتھ تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن بغیر کسی حق کے نہیں قتل کر سکتے. ایک انسان کو قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا. پھر کہا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اگر اس کی ٹیک کیئر بھی کرو تو جب وہ بلوغ تک پہنچ جائیں، جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. پھر کہا کہ ناپ کو پورا کرو، وزن کو پورا کرو، کم مت تولو. یہ بھی بتایا گیا کہ کان، آنکھیں اور دل کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. تم نے کیا سنا، کیا دیکھا، دل میں کس چیز کی پلاننگ کی، کس چیز میں انوالو رہتے تھے تمہارے یہ اعضاء. اور یہ بھی منع کیا گیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. پھر آیت 46 میں آ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں ان یفقہوہ، کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. تذکرہ آ رہا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا ہے. گناہ ایسے ہوتے ہیں جب آخرت پر انسان یقین نہیں رکھتا، اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے لگتا ہے، ان کو جان بوجھ کے ریجیکٹ کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو پھر ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا ہے. ان کے کان ہر نصیحت سے، بات سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اور قرآن کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی تاثیر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس پر فکر کرنے کے بجائے وہ فخر کرتے ہیں. بڑی پریشانی کی بات ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، اور اس کی آیات سمجھ ہی نہ آئے، دل ہی نہ لگے، دل گھبرائے. تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جو لاپرواہی، غفلت جو ہے وہ ایک پردہ بن کے دل پہ غلاف بن کے چڑھ جاتی ہے. دل کی کیفیت قرآن سننے پر اثر انداز ہوتی ہے. اعمال دل کی کیفیت پر افیکٹ کرتے ہیں. سوچیں دریا کے کنارے آ کر بھی جو پیاسا رہ جائے، لال و جواہر ہاتھ میں ہو اور وہ انسان کھوٹے سکوں کے پیچھے بھاگے، تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے. کوئی آیت سمجھ نہ آئے. علماء کا کیا طریقہ تھا، ابن تیمیہ کو اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی رحمت اللہ علیہ، تو وہ گھنٹوں استغفار کیا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو قرآن سے دوری نہیں ہونی چاہیے. قرآن اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آیت 61 سے 65 تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ دوبارہ سے نئے اینگل کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ،
دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھ پر اسے عزت کیوں بخشی؟ اس میں آدم علیہ السلام سے حسد کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ان سب کی جڑوں کو اکھاڑ دوں گا، ان کی اولادوں کی کو ہر صورت بے کنی کر دوں گا، ان کی جڑ اکھاڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، اور پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم اس کی جزا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پھر شیطان نے اپنی ٹیکنیکس بتائی ہیں، اپنے ٹارگٹس بتائے ہیں، ٹرکس بتائی ہیں کہ کس طرح سے وہ پھسلائے گا۔ فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پھسلا لے جتنی تیری طاقت ہے، جس کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی آوازوں سے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے، برائی کا شوق پیدا کرے، اللہ کے کلام سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے دور لے جائے، وہ وہ صوت کا مطلب ہے، یعنی وہ شیطان کی آواز ہے۔ مفسرین اس آیت کا یہ مطلب بتاتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، مزامیر، موسیقی، میوزک، یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی اذانیں ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں کہ یہ دل کو اللہ کی عظمت پر غور کرنے اور اس کی اطاعت پر قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے، یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، غنا زنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ ان اذانوں سے، ان گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی، ان کے کان میں کبھی موسیقی کی آواز کو جانے نہیں دیا، اور 2 مرتبہ ایسا موقع بھی آیا تو ان کو سلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں رحمان کا کلام اترنا تھا اس کو شیطان کے کلام سے، اس کی آوازوں سے پاک رکھنا ضروری تھا۔ اور آج کل تو جو انوائرمنٹ ہے، آس پاس کوئی جگہ ایسی خالی نظر نہیں آئے گی کہ جہاں آپ جائیں اور وہاں پہ میوزک نہ ہو۔ تو ایسے ایمان والے چاہیے جو ڈٹ جائیں ان آوازوں کے آگے، کہ اس کو ناپسند کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، احتجاج کریں اس کے بارے میں۔ تو اگر اس سے نجات حاصل کر لی استقامت کے ساتھ تو شیطان کا سارا ٹیم ورک تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اس کی بیس ہے۔ پھر کہا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، شیطان کی فوجوں سے مقابلے کے لیے شیطان کی فوجیں اپنے سواروں کے ساتھ، پیادوں کے ساتھ چلا آتا ہے، پورا ٹیم ورک ہے، ڈیفائن کی ہوئی ہیں ہر ایک کی ڈیوٹیز، ان کی ذمہ داریاں، کہ تمہیں اس بندے کو تنگ کرنا ہے، تمہیں اس بندے کے دل کو ٹرن کرنا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے۔ تو شیطان کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے رحمان کی فوجیں چاہیے۔ تو ایسے مومنوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، قرآن کی رسی کو تھام لینا چاہیے تاکہ اس سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ بھٹکانے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، انسان اس کی پناہ میں آ جائے۔ اور کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کی مال اور اولاد میں ساجھا لگا۔ کیسے شیئر کرے، کیسے ساجھا لگائیں؟ مال اور اولاد انسان کا اثاثہ ہوتے ہیں، تو مال کو یہ شیطان ایسی جگہ لگواتا ہے جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اسراف کرواتا ہے، ضیاع کرواتا ہے مال کا، یا اتنی بخیلی کرواتا ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے، صرف اولادوں کی خواہشات ہی پوری کرنے میں لگا رہے، کوئی تربیت نہ کرے، قرآن کے ساتھ نہ جوڑے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پہلے ہی، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ وعد ہوں، وہ جھوٹے وعدے کرے گا تم سے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں. تو جھوٹے وعدے کرے گا، وسوسے ڈالے گا، کہے گا کہ میرے کہنے پر چلو گے تو بچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اذان اگر ہوتی ہے تو یہ بھاگتا ہے. بچہ دنیا میں ابھی ابھی آتا ہے تو یہ حملے پہ، اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اس کی پلاننگ بہت زبردست ہے. وضو کا شیطان الگ ہے، نماز کا شیطان الگ ہے، کھانے کے دوران بہکانے والا الگ ہے، میاں بیوی کو لڑوانے والا الگ ہے. تو بہت شاطر ہے، بہت تیار ہے، نئے نئے طریقے لے کے آتا ہے. ایسی ایسی چیزیں موویز میں الجھاتا ہے، ڈراموں میں، گانوں کے ذریعے سے قرآن سے دور کر دیتا ہے کہ قرآن ڈرائی لگنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے مخلص بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، تم کر لو جو تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری طاقت ہے. لیکن میرے خالص بندوں کو تم کچھ نہیں، انہیں تنگ نہیں کر سکو گے، ان کو مجھ سے دور نہیں کر سکو گے. تو شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم. یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں شیطان سے کہ جا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے. نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے. آیت 78 ہے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، لدلوک الشمسی الی غسق اللیل، نمازوں کے 5 اوقات کی بات کی جا رہی ہے. دشمنوں سے مقابلے کے لیے نماز کا قائم کرنا بہترین ہے، کیونکہ یہ قوت کا ذریعہ بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اعمال میں سب سے افضل ترین عمل نماز ہے، جس کا قیامت میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا انسان سے. ہم سے ریکوائرڈ ہے کہ پوری دنیا سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے پوری طرح جوڑ لیں. جب ہم اللہ اکبر کریں تو دنیا سے تعلق کو تھوڑی سی دیر کے لیے ٹیمپریری ڈسکنیکٹ کر لیں، تعلق کو توڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو 5 اوقات مینشن کیے گئے، اور پھر تذکرہ، اور انا قرآن الفجر کانا مشہودا، قرآن فجر کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ حاضر ہونے کا وقت ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے. پھر تذکرہ آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، کہ تہجد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کسی وقت رات میں تہجد پڑھو. فرض نماز میں سب نمازوں سے افضل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. نوافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے. ہم اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے لیے اس کو روٹین بنا سکتے ہیں. 10 ٹائمز اللہ اکبر، پھر 10 ٹائمز الحمدللہ، پھر 10 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر 10 ٹائمز سبحان الملک القدوس، پھر 10 ٹائمز لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اور ایک اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی سکھا رہے ہیں، وقل، اور آپ کہہ دیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دیجئے اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لیجئے، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے
اور اپنے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب، مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ داخل کرے تو باعزت طریقے سے داخل کر، مجھے عزت دے، میری مدد کر، اور جس طرح سے بھی جس جگہ سے بھی نکالے تو باعزت طریقے سے نکال، میرے لیے دلیل کے ساتھ قوت اور سلطنت کا ایسا غلبہ جو میرا مددگار ہو۔ اور پھر قرآن کی طرف رخ مڑ رہا ہے، آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، اور بعض اوقات جب انسان اس سے دور ہوتا ہے تو یہ خسارے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ گناہوں میں جب انسان کو ڈرائی لگنے لگتا ہے قرآن، تو جو شفا حاصل نہیں کرتا، جو اسے دوا نہیں بناتا، جو اس کے قریب نہیں آتا، تو پھر جب اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو سننا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا ظالموں کے لیے۔ پھر آیت آ رہی ہے، ڈرا دینے والی آیت ہے، آیت 86، وَلَا إِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، جلال جھلکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اسے اٹھا لیں، اور پھر تجھے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے، مگر یہ صرف تیرے رب کی رحمت ہے، بے شک تجھ پر اس کی بڑی عنایت ہے، کہ اگر ہم چاہیں تو یہ قرآن ہم واپس لے لیں، کاغذوں سے بھی اٹھا لیں، یہ قیمتی ترین نعمت ہم واپس چھین لیں، اگر ایسا ہم کریں تو ہمارے مقابلے میں تم کوئی وکیل، کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس لینے پہ قادر ہے۔ تو قرآن کی قدر سیکھنا ہم سیکھ جائیں، کہ ہم قدر کر لیں قرآن کی، اس کے ساتھ وقت گزاریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دے دے، ہم سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہمارے سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں اس سے آسان ہو جائیں گی۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کا فضل کبیر ہے جس کو اپنے ساتھ جوڑ لے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ وحی کی نعمت کو واپس لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ جو اس کے رب کی طرف سے رحمت نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، تو اس کی قدر کرو۔ پھر سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، اس میں 110 آیات ہیں، 1742 اس کے ورڈز ہیں، اور 6482 اس کے لیٹرز ہیں۔ سورہ کہف میں 12 رکوع ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی تاکید آتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور اس طرح تلاوت کرتا ہے جیسے کہ وہ نازل ہوئی ہے، یعنی درست تجویز کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے روز قیامت اور اس کے گھر سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ تو جس نے سورہ کہف کی ایسے تلاوت کی، تلا یتلو علی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلا، سمجھ بھی رہا ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے نور گارنٹیڈ ہے اللہ کا، فتنوں سے بچانے والی سورہ ہے، دجال کے فتنے سے بھی بچانے والی ہے۔ شروع ہوتی ہے
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजल लहू इवजा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और उसमें ज़रा सी भी कजी नहीं रखी। तो शुक्र के एहसास के साथ शुरू हो रही है कुल शुक्र, कुल तारीफ शुक्र की कैफियत से शुरू हो रही है। इसकी अहमियत और अफादियत के बायस जब इस सूरत को कसरत से पढ़ा जाता है तो उस कैफियत को डेवलप किया जाता है, किया जा रहा है कि जब तुम इसको पढ़ो तो शुक्र की कैफियत के साथ पढ़ो, दिल ज़ेर बार हो जाए अल्लाह के एहसान के साथ कि उसका कितना एहसान है कि उसने अपनी कीमती किताब हम तक पहुंचाई है। ये खुशी, खुशी की ये कैफियत तुम्हारे चेहरे से नजर आनी चाहिए। जब खुशी नजर आती है, जब खुशी की जो असली कैफियत होती है वो होती है, तो फिर वो रग रग में सराहियत कर जाती है। वो आंखों से झलकती है, जबान से झलकती है, सारे ऑर्गन से झलकती है। सूरह कहफ के किस्से की इब्तिदा हो रही है। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल काफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तूने ख्याल किया कि गार और कदबे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब चीज थे। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं, क्या तुमने असहाबे कहफ के किस्से को हमारी निशानियों में से बड़ी अजीब चीज समझ लिया, अजीब निशानी समझ लिया? मगर ये तो हमारी कुदरत और अजीम निशानियों के सामने कुछ भी अजीब नहीं। क्योंकि हमारा आसमानों और ज़मीन को पैदा करना, फिर ज़मीन में इसकी जीनत की हर चीज़ पैदा करना, फिर क़यामत के दिन उसको चटियल मैदान बना देना, असहाबे कहफ के वाक़े से ये ज़्यादा अजीब बात है। इज़ अवल फितियतु इलल काफ़ी फ़क़ालू, जब उन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली तो उन्होंने दुआ की। फ़क़ालू, मांगा, उन्होंने कहा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे रब, हमारे पास हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। अल्लाह ताला दुआ को रिकॉल करा रहे हैं कि जब उन्होंने गार में पनाह ली तो उन्होंने अपने रब से दुआ की। अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने अपने रब को पुकारा, क्योंकि अल्लाह को ये पुकार बहुत पसंद है। दुआ करना अल्लाह को बहुत पसंद है, पुकारने वाले अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। जो रब को पुकारता है वो कभी महरूम नहीं रहता। हम अपनी दुआओं के बायस अल्लाह ताला के पास अहम हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फुरकान की आयत है, कुल मा याबू बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। अल्लाह तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता अगर तुम्हारी दुआएं ना होती। तो उन्होंने पहले एफर्ट किया और फिर दुआ की, रहमत की दुआ की, हिदायत की दुआ की। तो हमें हमारे लिए भी बताया जा रहा है कि हम क्या मांगें। असहाबे कहफ नौजवान थे, चंद नौजवान थे, और जवानी तो गोल्डन एरा होता है, उसमें जिसे इबादत की तौफीक मिल गई तो वो क़यामत में अर्श के साए तले होगा वो शख्स। ये रॉयल फैमिली के कुछ नौजवान थे जिन्होंने शिर्क को तर्क कर दिया और तौहीद की तरफ आ गए और अपने रब के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए। अपना खानदान, रिश्तेदार, घर बार, आराम आसाइश, मालो दौलत सब छोड़कर आ गए। तो पता ये चला कि तमाम एसेट्स में सबसे अहम एसेट जो है वो ईमान है। हर चीज से ज्यादा कीमती है। उसको हासिल करने के लिए हर चीज को छोड़ा जा सकता है। तो हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। इशारा दिया जा रहा है कि क्या हमारे लिए भी ईमान इतना अहम है कि हम अपने रब से, हमारा जो ताल्लुक है वो इतना अहम है कि क्या हम उसके लिए हर उस चीज को छोड़ दें जो फॉरबिडन है, जो हराम है, जो गुनाह है, जो हमारे रब को पसंद नहीं है। और हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे और मेरे रब के दरमियान रुकावट बन रही हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी ऐश आराम जिस्मानी राहत सब छोड़कर आ गए। तो हम भी जो हमारी
ہماری استطاعت میں ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے ان گناہوں سے ہجرت کر سکتے ہیں جو اس نے منع کی، اور پھر وہ جگہ ہی چھوڑ دینی چاہیے جہاں شرک ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے جہاں اللہ کی۔ انہوں نے بھی اس جگہ کو ترک کر کے غار میں آئے، اور ہمیں بھی ایسی انوائرمنٹ کو چھوڑنے کا حکم ہے جہاں پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کلم کلا۔ تو ہمیں اپنے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے۔ آیت 11 ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سلا دیا، سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ تھپکنے والا کون ہے؟ ان کا رب، جس کے لیے ہر چیز چھوڑ کر آئے ہیں، محبت سے، پیار سے، ایک ماں کی طرح تھپک تھپک کر سلا دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کے درجے میں نیکیاں کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں سلا دیا تاکہ ان کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے، کیونکہ نیند اس کا سب سے اچھا علاج ہے، اور وہ اپنی مشرک قوم سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ تو سنینہ عددہ کی بات کی جا رہی ہے، گنتی کے کئی سال، اور 309 سال جو ہیں وہ اصحاب کہف سوئے رہے۔ 300 تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ 300 سال وہ سوئے رہے ہیں، لیکن اس میں جو فگر قرآن میں مینشن کیا گیا وہ 309 سال کا ہے۔ تو ان کی جو مثال دی جا رہی ہے اس پہ چلتے ہوئے جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیں گے، پریشانیوں سے نجات دلا دیں گے۔ اس کے دامن میں جو پناہ لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کانٹوں کی سیج کو بھی پھولوں کی سیج بنا دیتا ہے، آگ کو گلزار کر دیتے ہیں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، رحمتوں سے سرشار کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے مقربین کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوں گے۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم تمہیں سناتے ہیں ان کا قصہ، ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، تو وہ اپنے رب کے اوپر بے شک چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، ہدایت میں بڑھا دیا۔ نوجوان تھے، نوجوان بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر نوجوان ہوتے ہیں۔ آمنوا بربہم، اپنے رب کی طرف قدم بڑھایا، ایمان لے آئے، اپنے اپنے عیش، اپنے آسائش کو چھوڑ کر، ایک اونچے طبقے کو اپنے چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کی طرف متوجہ ہوئے اور ایمان کے اوپر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ایمان عطا فرمایا، اور زیادہ ہدایت سے نوازا۔ تو اللہ کی نافرمانیوں کے مقابلے میں اطاعت کا اعلان کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اپنی اطاعت کا اعلان کر دیتا ہے، اپنے ایمان کا اعلان کر دیتا ہے کہ سب کے سب برے کام کریں، میں برے کام نہیں کروں گی، سب جھوٹ بولیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، سب دھوکہ دیں، میں دھوکہ نہیں دوں گی، اللہ کے احکام کو کوئی نہ مانے، اکثریت نہ مانے، مگر میں مانوں گی، میں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاموں گی، چاہے کوئی نہ پڑھے، چاہے کوئی ریجیکٹ کر دے، لیکن میں پڑھوں گی، میں سمجھوں گی۔ تو جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے، اپنی دامن رحمت میں لے لیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو، اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ تو اگر انسان نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ایمان کی چنگاری دبی رہے تو بجھ جاتی ہے، جب دہکے گی تب الاؤ بنے گی، تب روشن کر دے گی، دل کو بھی روشن کر دے گی، اور ارد گرد جو ہے اس کو بھی روشن کر دے گی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس قوم، ربط کا مطلب باندھنا ہے، گھبراہٹ اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا،
اس قامو جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ ڈٹ گئے، تو ہم نے ان کے دلوں پہ بند باندھ دیا جس سے وہ مضبوط ہو گئے. ہر قسم کے خوف سے ان کے دلوں کو محفوظ کر دیا. جب انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد کے سامنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا برے اعمال کو چھوڑنے کا، تو اب ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس قوموں بہت امپورٹنٹ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ دونوں چیزیں. سب کے سب بھی مخالف ہوں. جو انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی انوائرمنٹ میں آنا چاہتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں، بکھرنے نہیں دیتے، آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. مگر کب ایسا ہوگا؟ اس قوم جب وہ کھڑے ہو جائیں، جب وہ اسٹینڈ لے لیں، جب وہ عزم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کی کیفیت کو کھول کھول کر بیان کریں. ڈیٹیل، مائنیوٹ ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہیں. ہم اتنی ڈیٹیل سے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمت بندھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ مدد کرتے ہیں. تو کسی کو عزت جانے کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ دل میں تسکین کر دیتے ہیں، دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں اور کائنات کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. وہ ترى الشمسا، اور تو سورج کو دیکھے، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے کنارہ کٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے. اور غار کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو مالک حفاظت کر رہا ہے سورج کی تیز شعاؤں سے. اتنا اتنا خوبصورت مینٹین ٹیمپریچر کر دیا، ناٹ ٹو ہاٹ، ناٹ ٹو کولڈ. اللہ اپنے ساتھیوں کی ایسے مدد کرتا ہے، کائنات سرف کر رہی ہے اس کو. سورج کو بھی حکم ہے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ سردی زیادہ ہونی چاہیے، نہ گرمی زیادہ ہونی چاہیے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں دائیں سے بائیں کروٹ بھی دلاتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کا کتا اپنے بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا. اور اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا ان کا. جو ایمان پر جمتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا روب دلوں پر ڈال دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تو پھر اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. اٹھے تو ان کے جسم صحیح سالم تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی. آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہیں. پوچھنے لگے، ٹائم کو سوچ رہے ہیں کہ کتنا کتنا وقت گزرا ہے. وقت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، مگر جب اللہ چاہتا ہے ان کو سسپینڈ کر دیتا ہے. 300 ایئرز، 309 ایئرز ان فیکٹ. کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے علم کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو انسان نہیں سمجھ سکتا. ہم اس وقت جس دور میں، تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ہی عالم ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے پلینٹس ہیں، اتنی دنیایں ہیں، اور ان میں ہر دنیا میں وقت کی رفتار الگ الگ ہے. قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور انہیں چند باتوں کی تاکید کی. ایک یہ کہ کھانا لاتے وقت یہ دیکھ لیں کہ شہر سے سب سے صاف ستھرا کھانا کس کا ہے، وہاں سے کھانا لے کے آؤ. ازکا کہا گیا تو اس کے معنی پاکیزہ کھانا، سب سے صاف ستھرا. تو کھانے کا بھی حلال اور طیب ہونا ضروری ہے. پھر تیسری تاکید یہ کہ تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مشرکین کو تمہارا پتہ چل گیا
تو وہ جبرن تمہیں دوبارہ اپنے مشرکانہ دین میں واپس لے آئیں گے، ایسی صورت میں تم کوئی فلاح نہ پا سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دو کہ ان کی گنتی میرا رب خوب جانتا ہے، اور ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا جھگڑا نہ کرو، اور ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بی فوکسڈ اس جگہ پر جہاں پر اصحاب کہف تھے، لوگوں نے مونیومنٹ بنا لیا، کیونکہ یہی ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ بنا لی جاتی ہے اور پھر اس پہ ڈسکشن کہ یہ کتنے سال تھے، کتنے لوگ تھے، وہ اتنے تھے، 7 تھے، 8 تھے، 6 تھے، تو اس کے اوپر ڈسکشنز۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر ضروری سوالات میں وقت ضائع مت کرو، غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دو، کٹ ڈاؤن کر دو، اپنے مقصد پہ فوکس کرو، اللہ کی رضا پہ فوکس کرو، اللہ سے طلب کرو، وہ تمہیں کامیابی کے طریقے بتائے گا، اللہ بلند کرے گا، عزت دے گا، محبت دے گا لوگوں میں۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے وہ نسلوں تک ان کے لیے ان کے دلوں میں اصحاب کہف کے لیے عقیدت بھر گئی۔ تو جو اللہ کا کام کرے گا، جو بھی اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ وہ اس وقت تو جان کے دشمن تھے، لیکن بعد میں ایسے ایسے بن گئے، ان کی اتنی اطاعت کی جانے لگی، ان کی اللہ سے اس محبت کی وجہ سے، ان کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام دیا۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے کہ ہر کام جس کو کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اس بات کو ہم اپنے روٹین میں شامل کر لیں کہ جو بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، کیونکہ انسان کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ ہی سے طاقت طلب کرے گا۔ پھر پھر ایک اور جو دوسری سٹوری ہے سورہ کہف کی، اس میں تذکرہ ہے 2 لوگوں کا، اور یہ اس لیے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اس سے ایمان کی طرف بڑھے، جو چاہے اپنے لیے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ 2 لوگوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے لیے 2 لوگوں کی مثال بیان کرو۔ 2 لوگوں کا فریم آف مائنڈ بتایا جا رہا ہے، ان کا تھاٹ پیٹرن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو مثال دی جا رہی ہے اس سے تم سبق حاصل کرو اور سوچو، غور کرو کہ میرا فریم آف مائنڈ کس سے زیادہ کلوز ہے۔ ان دونوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا ڈسکشنز ان کی ہوتی تھیں، کیا ان کے افکار تھے، کیا نظریات تھے، کیسے افعال تھے۔ تو ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سیکنڈ یا تو ہمیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے۔ ہر کام، ہر نقش، ہر قول 2 پلڑوں میں سے ایک میں ڈالا جا رہا ہے، یا تو نیکی کے پلڑے میں یا برائی کے پلڑے میں۔ تو کون صرف باتیں بنانے والا ہے اور کون ایمان کے اوپر زندگی گزارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والا دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، اور صرف زبانی دعوے کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال کے لیے 2 لوگوں کی مثال بیان کی۔ وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، یعنی ایک جو کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے جو بہت ہی خوبصورت تھے، نفع پہنچانے والے تھے۔ اور وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان دونوں کو یعنی ان 2 باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، کہ یعنی باغوں کا انگوروں کا بھی فائدہ اور کھجوروں کی بھی بہتات۔ اور پھر دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی،
वजअलना बैनहुमा ज़रा, और दोनों के दरमियान खेती थी, और उस इनके दरमियान अल्लाह के हुक्म से नहर भी चल रही थी। तो कहा गया वह काना लहू समर। इस आयत को बताया गया, वदरिब लहुम मसला रजुलैनि जालना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन व फफनाहुमा बिनखलिन व जालना बैनहुमा ज़रा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया का बहुत कुछ सामान दिया हुआ था। किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा, दोनों बागों ने अपना फल दिया, उससे कुछ कमी नहीं की, और हमने दोनों के दरमियान नहर जारी कर दी। तो अब उनमें से जो काफिर था वो कहने लगा, वकाना लहू समर, उसके लिए बहुत सा फल था जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दिया था। कहने लगा, फ़क़ाल लिसाहिबिही, अपने साथी से कहने लगा, वहुवा युहाविरुहु अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। वो अपने साथी से बातें कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुझसे माल और नफरी में ज्यादा हूं, मैं ज्यादा बाइज्जत हूं तुझसे। यानी किस क्या बातें चल रही हैं, अपने आप को क्या प्रूफ करना मकसद है, अपनी बड़ाई की बातें, तकब्बुर की बातें, अपनी इमारत का तस्करा, नेमतों का तस्करा। तो खुद बता रहा है कि मेरे पास जब माल होता है तो नफरी भी जमा हो जाती है, सपोर्टर्स भी जमा हो जाते हैं। तो ये बता रहा है जैसे आज की जबान में कहा जाए कि ब्रांड्स के तस्करे कसरत से, बस ब्रांड्स के पीछे भागना, या ये कि सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, अपना स्टेटस लगा रहे हैं, अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, अपनी रील्स लगा रहे हैं कि देखो 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 क्या है मेरे पास, देखो हमारी शादियां कैसे होती हैं, किस तरह हम पैसा लुटाते हैं, कैसे करोड़ों रुपए हम जो है वो फेंकते हैं, देखो, ये दिखाने के लिए ये तस्करा, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कि दूसरे लोग हकीर हैं, हमारे हमारे पास इतनी अमारत है, अल्लाह ने हमें ये और ये और ये दिया हुआ है। कौन सा तरीका है, ना खैरुम मिनहुम, ये बताना मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे पास जो दिया हुआ है वो सबसे ज्यादा है। व दखला जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुल लिनफ्सी, तो वो अपने बाग में इस हाल में दाखिल हुआ कि वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला था। मोमिन साथी से, एक साथी मोमिन है, एक काफिर है। जो साथी माल और जाह पे फख्र कर रहा है, दूसरे को फख्र का ताना दे रहा है, तो उससे गुफ्तगू करते हुए उसे जवाब में कुफ्र का ताना दिया। यानी जो मोमिन साथी था उसने उसको एहसास दिलाया कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम किस हस्ती का कुफ्र कर रहे हो, वो हस्ती जिसने तुम्हें हकीर मिट्टी से पैदा किया, एक एक कतरे से पैदा किया, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए और तुम ये इतनी बड़ाई की बातें कर रहे हो, इतने तकब्बुर की बातें कर रहे हो, तुमने बाग में दाखिल होके ये क्यों ना कहा, वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह ने चाहा, कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर तू मुझे देखता है कि उसने बोला, जो गरीब साथी था उसने बोला, अगर तू मुझे देखता है कि मैं माल और औलाद में तुझसे कम हूँ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे उससे ज्यादा देने पे कादिर है। तो अपने बाग में दाखिल होकर जिसने नेमतें दी हैं उसी का तज़किरा नहीं कर रहा, समझ रहा है मेरी प्लानिंग, मेरा इल्म, मैंने ऐसे किया, मैंने यूं किया तो यूं हुआ, मैं और मैं और मैं, अना और अना। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना हरा भरा बाग था, वो वही तब समरी ही, उसका सारा फल मारा गया, और उसने उस हाल में सुबह की कि अपनी हथेलियां मलता था, और उसमें से जो उसने उसमें खर्च किया था वो सब अपनी छतों पे गिरा हुआ था, और कहता था, ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। अब ये जो है, इस शख्स ने शिर्क तो नहीं किया था, इसने तो तकब्बुर की बातें कर रहा था, ये तो अपनी बड़ाई की बातें कर रहा था, शिर्क का तो तस्करा नहीं आया। ये शिर्क है ना कि जिसने नेमतें दी हैं उसी को नहीं माना, अपनी पूजा शुरू कर दी, अपने नफ्स की पूजा शुरू कर दी। तो जब अपने बाग को देखा तो दोनों हथेलियां मलने लगा हसरत के साथ, अफसोस के साथ,
کہ ہائے ہائے میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور نفع تو نفع اصل بھی چلا گیا. پھر اسے یاد آیا کہ اس کے جو مومن بھائی کی بات سچی تھی. کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، میں غرور و تکبر کی، اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا، میں اپنے بھائی کی بات مان لیتا، اپنی ساری شان و شوکت کو، میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں میں ان کو اللہ سے ریلیٹ کرتا، ان کا شکر ادا کرتا، ان کو اللہ کا عطیہ سمجھتا، اپنے آپ کو میں بڑی چیز نہ سمجھتا. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وَلَمْ تَكُ لَهُ فِئَةٌ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی جتھا ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، خود بھی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا. اور کسی بھی کافر کو جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت وہ ہر طرف سے نا امید ہو کے مجبور ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر تب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو اپنے ایمان کے لیے محنت کرنی ہے. اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت کا بیان ہے آیت 47 سے 53 تک. وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ تیرے سامنے، تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے. بلا شبہ تم ہمارے پاس اس طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کسی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا، تمہیں واپس لوٹ کے نہیں آنا، تمہیں اس کو منہ نہیں دکھانا، اپنے اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا، ایک ایک چیز کا، ذرے کا بھی حساب دینا ہے اس کے سامنے. اکیلے اکیلے ہم سب نے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. ایک ایک چیز جو ہمیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے، شعوری طور پر کی یا غیر شعوری طور پر کی، اس کے لیے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں ہم. تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دیں جس دن ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ذرا پوائنٹس جو ہیں وہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. واقعہ اسراء اور معراج پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر بات پر، ہر آیت پر، صحیح احادیث پر یقین کے درجے میں ایمان رکھنے والا بنا دے، ہمارے ایمان کو زیادہ کر دے. اور جو قرآن کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے، ہم اس کی طرف اس طرح قدم بڑھانے والے ہوں کہ ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی لینے والے ہوں، گائیڈنس لینے والے ہوں. پھر والدین کے 3 حقوق بیان کیے گئے، حسن سلوک، اطاعت اور ان کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہت دعائیں کرنے والا بنا دے، ان کی اطاعت کرنے والا، ان سے پیار محبت سے پیش آنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے ان کے لیے. اور گناہ، نافرمانی اور آخرت کا نا یقین ہونے کی وجہ سے پردے حائل کر دیے جاتے ہیں قرآن اور انسان کے دل کے درمیان. قرآن کی تاثیر سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی تاثیر سے محروم نہ فرمائیے، ہمارے دلوں میں ان آیات کا یقین بٹھا دیجئے، ان پر ایمان کو بڑھا دیجئے، ان کی تاثیر سے ہمارے دل بدل جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ گانا بجانا جو ہے وہ شیطان کی آوازیں ہیں، میوزک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرما دیں، یہ سٹینڈ لینے میں ہماری مدد فرما دیں.
کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے گانوں سے، اس کی بدکاری کی آوازوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں، اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ جو باطل ہے وہ باطل بن کے ہمیں نظر آئے، وہ ہمیں اٹریکٹ نہ کرے، ہمارے دل اٹریکٹ بھی نہ ہوں ان کی طرف، ہمیں اچھے بھی نہ لگیں، ہمارا دل بیزار ہو جائے ایسی چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا تعلق بنا دے اپنے ساتھ کہ ہر مشکل میں اس سے کلام کرنے والے ہوں، نماز کے ذریعے سے اس سے قریب آنے والے ہوں۔ فرض نماز کے بعد تہجد افضل ترین نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم خشوع و خضوع سے تہجد کی نماز ادا کر سکیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مومنین بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ ہم دعا کی وجہ سے اپنے رب کے پاس اہم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے دعا کرنا، ہمیں پریکٹس کرا دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دے اور آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دے۔ ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جس نے ایمان بچا لیا تو سب کچھ بچا لیا۔ اللہ ہمیں ایمان میں بڑھا دے، ان آیات کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھا دے، اور ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور ہر کام جس کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمیں اپنی آیات کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، جب وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ ہماری نیتوں کو سالم کر دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو خوشی کے ساتھ اپنی طرف بڑھنے والا بنا دے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرنے والا بنا دے، اور پھر ہم پر اپنی مدد بھیج۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ ساری کائنات کو اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کر دیجئے۔ اللہ ہم نے آپ کی اطاعت کی نیت کی ہے، آپ کی فرما برداری کی نیت کی ہے۔ یا اللہ تمام مومنین کی مدد کیجئے۔ یا اللہ فلسطین میں ایمان والوں کی مدد کیجئے، اپنی کائنات کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کیجئے۔ دنیا کی دوڑ میں آپس میں مقابلہ بازی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنا بہت خسارے کا باعث ہے۔ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، ہم اس کو فالتو چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فرقان دے دے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس وقت کو ہم قرآن کے ساتھ لگا دیں، نماز کے ساتھ لگا دیں، نیکیوں میں لگا دیں، اور جب وقت گزر چکا ہوتا ہے تو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں عمل کرنے والا بنا دے۔ نزا کے وقت ایمان لانا تو فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور روز محشر ہم سب اکیلے اکیلے اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کو ہم امیجن کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آنے لگے، اس دن جس دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یا اللہ اس دن ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیجئے، ہمیں سرخرو فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔